ہم پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت علی کا تعارف پیش کریں۔ اچھا، میں نے کہا آپ اس ہستی کا تعارف کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارا تعارف ہو جاتا ہے ان کے ہائے خطرے واہ میں، واہ واہ واہ، کیا کہہ وہ رہے ہیں، تعارف کی کیا کہہ محتاج رہے تو نہیں۔ ہیں، واہ واہ، اور اتنے ان کے فضائل ہیں کہ آپ جمع کرتے چلے جائیں تو صحیح بات ہے کہ سالوں سال گزر جائیں، اور ان کے تشریحات پہ آ جائے تو صدیاں گزر جائیں۔ ہائے ہائے، لیکن چند عرض کرتا ہوں برکت کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ انت منی و انا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اسی کئی توجیحات بیان کی ہیں، لیکن یہ اپنائیت اور محبت کا زبردست اظہار ہے۔ اسی طرح من کنت مولاه فهذا علی علی مولا، مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اسی طرح نبی کریم، اگر ہم بعض ایسے فضائل ہیں کہ جب وہ حضرت علی سے وابستہ دیکھتے ہیں ہاں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آپ کا مقابل نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مثلا اللہ سب سے اکبر، بڑی فضیلت کہ آپ کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، ہائے ہائے، ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، اور نبی کریم کے لیے یہ بہت ہی بڑی مطلب یہ حضرت علی کے لیے باعث فخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باعث امتیاز کہ آپ کی واہ نسل واہ پاک واہ، آپ کی واہ صاحبزادی واہ سے واہ، چلی ہے، کیا اور یہ کہنا ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ پھر کیا آپ کے کہنا ہے، جو کیا کہنا ہے، آپ کی شجاعت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مختلف روایتیں 8 سال، بعض نے 10 سال میں کہا کہ آپ نے ایمان قبول کیا۔ نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکی زندگی، اگر 10 سال کی روایت لیں تو 23 سال تقریباً آپ مکے میں ہیں۔ بھرپور نوجوانی کا عالم ہے، اور اس پرہیبت ماحول کے اندر حضرت علی کا جم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہنا، اور اول اسلام کے اندر نبی کریم کی طرف سے حوصلہ افزائی اور اسلام کے لیے تقویت کا باعث بننا بہت زبردست چیز ہے۔ اور ایک آخری عرض کہ جب سرکار ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے گا اور صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جس رات بھی سویا مجھے خوف رہا شاید میری زندگی کی آخری رات تو مجھے صبح دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن اس رات میں انتہائی پرسکون سویا کہ مجھے کامل یقین تھا جب نبی نے فرما دیا میں صبح تک مر نہیں سکتا ہوں۔ اس سے ہمیں بھی ذرا درس حاصل کرنا چاہیے کہ مولا علی ہر رات یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو، اور ہمارے منصوبے اتنے صدیوں کے بنے ہوتے ہیں، ہم اپنی موت کو بالکل یاد نہیں کرتے بلکہ تذکرہ موت کو قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ جی 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 ذرا جی، مولا علی کے طرز کو دیکھیں واہ واہ کہ واہ، ہر رات کو آخری سمجھیں گے تو اپنے معاملات کو سمیٹ کر رکھیں گے اور آخرت کی تیاری بھرپور کریں گے۔ اس روش پر بھی چلنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، قبلہ کیا کہنا کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ، اور واقعاً اس دن کے حوالے سے اتنا عمدہ بیان۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیتیں اور اس کی تشریحات کے ساتھ کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ حکم ہوتا ہے پیغمبر اکرم کو کہ اپنے عشیرہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ پیغام پہنچائیے، ان کو انذار کریں۔ تو پیغمبر اکرم نے اس دعوت کے اہتمام کے لیے بھی جس کا انتخاب کیا ہے وہ مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر ایک تک وہ پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے، تو قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں ایک یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ تو یہ تعبیر جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خریدنا، یہ خود سمجھاتا ہے کہ کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس حوالے سے بڑی تشریحات آئی ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو اور جناب میکائیل کو اس موقع پر نازل کیا کہ ایک پیغمبر مولا کائنات کے سرہانے اور ایک ان کی پائنتی ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہو، اور ان کے الفاظ بھی ہیں کہ بخن بخن یا ابن ابی طالب، کیا کہنا ابو طالب کے فرزند، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے اس عمل کے اوپر خدا ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم نے قباء کی وادی میں باقاعدہ مولا کا انتظار کیا۔ جناب سیدہ اور دیگر جو گھر کی خواتین ہیں، جناب بنت اسد وغیرہ، ان سب کو لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم قباء کی وادی سے یثرب میں داخل ہوئے، اور وہاں پر لوگوں کے استقبال کو پیغمبر اکرم نے رسپونڈ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم کی وہ صاحبزادی کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے عزیز بھی ہے، معزز بھی ہے۔ عزیز تو ہر بیٹی ہوتی ہے، مگر معزز اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے انتخاب کیا ہے تو ان کا جو کفو قرار دیا وہ مولا کائنات کو قرار دیا، اور جس کے حوالے سے امام شافعی کے وہ بڑے معرکۃ الآراء اشعار ہیں کہ الی ما وحتی متی وآتب فی حب ھذا الفتیٰ، کب تک اور آخر کب تک مجھے معطوب کیا جائے گا اس جوان کی محبت میں، میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں میں ایسے علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کا شوہر ہونے کا شرف
علی کے سوا کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ وفی غیر ہی حل عطا، اور کیا سورہ حل عطا کسی اور کے لیے بھی آیا؟ یعنی اہل علم جانتے ہیں کہ حل عطا کا یہ استعمال 2 مرتبہ ترکیب کے اعتبار سے، ایک عنوان علم کے سورے کے لیے اور ایک مرتبہ اس کو بطور فعل کے استعمال کرنا، کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے اور کیا ترکیب ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر امام شافعی نے ایک اور جو فضیلت ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا کہ سورہ دہر اور سورہ حل عطا، اس میں جو پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود محبت پروردگار سے سرشار ہو کر مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور پھر ان کا جو قول اور ان کا جو خیال ہے لفظوں میں ڈھل کر یوں آتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے معاوضے کی بھی طلبگار نہیں ہیں، ہم تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ جب کھلایا خدا کے لیے تو خدا ہی ہے کہ جو قدردانی کرنے والا ہے، خدا ہی ہے کہ جو جزا دینے والا ہے۔ اور پھر غدیر خم کا وہ اعلان کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور مباہلہ کا میدان ہو تو انفسنا و انفسکم میں نفس پیغمبر اکرم کا جن کو قرار دیا گیا وہ مولا کائنات تھے۔ کیا کہنا، کیا